السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم يمشي على بطنه ويمشي على رجلين ويمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان في صلصال والفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان نظام، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ کریم نے ہمیں اور آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر اپنے محبوب گھر میں، محبوب دن میں اور محبوب وقت میں اپنے بارگاہ میں آنے کے، بیٹھنے کی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب کہیے الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور درود و سلام آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، شان بطحا، ساجد مدینہ، فخر دو جہاں، رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر جس کے نہ ہونے سے دنیا کا وجود نہیں آتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے آپ پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے جمعہ کی سنتوں سے ایک سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کے اس جمعہ میں اس موضوع پر بات ہوگا جس پر انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ کے ایمان میں تازگی، ایمان میں چاشنگی اور ایمان میں قوت پیدا ہوگی، اور اس بات پر ہوگی، اس باری تعالیٰ کے ذات کی بات ہوگی جو اللہ تبارک تعالیٰ ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جو تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، جس کا خلاصہ، جس کا آج عنوان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بے شمار نعمت عطا فرمائی جس کا الگ پس منظر ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قدرت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت، اللہ تبارک تعالیٰ کی حکومت، اللہ تبارک تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تبارک تعالیٰ کا علم اور اللہ تبارک تعالیٰ کی فراخی اور اللہ تبارک احسان و کرم، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس جمعہ کے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو یوں ہی پیدا نہیں فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ سجدہ آیت 6 پر، واللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں صاف فرما رہے ہیں وہی اللہ کی ذات ہے جس نے زمین و آسمان پیدا فرمایا 6 دنوں میں۔ کتنے دن میں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا فرمایا، صرف ولی 6 دن پیدا فرمایا۔ آگے آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان مستوی ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان پر عرش کس طرح ہے، کس کنڈیشن میں ہے کہ وہ اللہ عالم، اللہ ہی اپنا کیفیت جانتا ہے۔ میرے معزز کہنے کا مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو اور ان دونوں جگہ پر یہ تینوں چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو اللہ کریم نے 6 دن تکلیف دی۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ آگے خود فرماتے ہیں واللہ الذی خلق کل دابۃ من ماء فمنهم یمشی علی بطنہ ویمشی علی رجلین ویمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اب تمام مخلوقات کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں واللہ، وہی اللہ ہے جس نے بہت ایسے مخلوقات کو پانی سے پیدا فرمایا، ہر ایک مخلوق کو اللہ تبارک پانی سے پیدا فرمایا۔ اور آگے فرماتے کچھ مخلوق ایسے پیدا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ مخلوق ہے جو سینے کے بل چلتے ہیں، بطن ہی چھاتی کے بل چلتے ہیں۔ کچھ مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دو پیر کے ذریعے چلایا، کچھ مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا جس کو چار پیر ڈالے، کچھ مخلوق ایسے فرمایا جس کو اللہ نے پیر دیا لیکن پیر کا استعمال کم کرتا ہے بلکہ اپنا پر کا استعمال زیادہ کرتی ہے۔ اللہ نے اس کو پرندہ بنایا اور اڑا دیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جس طرح چاہتا ہوں پیدا کر سکتا ہوں۔ آگے فرما رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک ہر ایک چیزوں پر طاقت قدرت رکھتا ہے۔ ہم اور آپ سامنے اس آیت کا تشریح بالکل ادب میں سمجھ ہم اور بالکل مشاہدہ کر سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہر ایک انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، اور انسان کا وجود ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ آدم علیہ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں، مٹی ہے، پانی ہے، دھوپ ہے، ان تمام سے اللہ نے وجود بخشا۔ کیا کوئی انسان ابھی تک ایسا کوئی سائنٹسٹ پیدا ہو گیا کہ مٹی سے، پانی سے، دھوپ سے لے کر وہ انسان کو وجود لا سکتا ہے؟ اور انسان کے اندر جو کیفیت ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، اور اسی طرح آپ کو کسی کام کرنے کا، خوشی اور غم کا جو احساسات ہوتے ہیں پکڑنے کا، اور دیگر جتنی انسان کی جو کوالٹی ہے وہ تمام کوالٹی کسی اور چیز میں انسان خود بنا سکتا ہے؟ یہ بالکل امپاسبل، ناممکن چیز۔ روبوٹ بنا دیا، احساس اس کے پاس نہیں ہے۔ روبوٹ کا کنٹرول اللہ تبارک انسان کا ہاتھ میں ڈال دیا، روبوٹ چلے گا، پھرے گا، لیکن کھانے کا طاقت نہیں۔ اس روبوٹ کے اندر وہ کیفیت نہیں جو انسان کے اندر کیفیت۔ اللہ تبارک نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، اور ایسے مخلوق جو چھاتی کے بل چلتے ہیں۔ ہم اور جانتے ہیں کہ سانپ ہے چھاتی کے بل چلتا ہے، اس کو اللہ نے پیر نہیں دیا، اتنا رفتار سے تیزی سے چلتا ہے کہ ہم اور آپ اگر آگے ہو تو ہم سے آگے نکل جائے۔ کوئی سانپ ایسا ہے جو کلوا خرید سے، ڈیما چپٹی ہے، باقی بڑے بڑے سانپ، اور بہت ایسے بڑے بڑے سانپ ہیں جس کو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک دو پیر والا بنائے، جو جیتا اور جاگتا ہم اور آپ خود مثال ہیں۔ کچھ پرندے بھی ایسے جو دو پیر والے، آگے پھر فرمائے کہ چار پیر والے بہت سارے جانور ہیں، گائے، گورو، گھوڑا، ہاتھی، باقی بہت ایسے جانور ہیں جس کو اللہ نے چار پیر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک آگے بیان فرمائے کہ اللہ تبارک جس کو جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی بیان فرما دیا کسی کو دو پیر دیا، چار پیر دیا، رینگتا ہوا، اڑتا ہوا گیا، یہ نہ سمجھے کہ بے لگام ہو گیا ہے، نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ جس کا پیر دینے پر طاقت ہے، اسے پیر پھوڑنے پر طاقت ہے، جیسا زندہ کرنے پر طاقت ہے، پھر مارنے پر طاقت ہے، پھر مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر طاقت ہے۔ یہ اللہ تبارک قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ اللہ تبارک اپنی کتنی بڑی بڑی قدرت نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارا آپ کا ایمان اس پر مضبوط ہو جانے چاہیے۔ اور آگے پھر ایک مختصر بات کر آگے چلتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں جو بھی بیان کیا، جو بیان کرنے والا ہوں، یہ اللہ تبارک تو قدرت پر ہم اور اگر تدبر کریں گے، غور فکر کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح انسان کو پیدا فرما دیا۔ انسان کی جو احساسات ہے، آنکھ بند کر دیا، گرم ہاتھ میں ڈالیے وہ محسوس کرے گرم ہے۔ پتہ ہے میرے بھائی، کوئی عجوبہ بات بول رہا ہوں کیا؟ ہاتھ میں گرم ڈال دیجئے، گرم محسوس ہوگا، برف ڈالیے، برف محسوس ہوگا، درمیان ڈالیے، درمیان محسوس کرے گا، زبان کچھ ڈالیے، جھال ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے، سڑا ہوا ہے، کچھ ڈالیے، خود بخود زبان احساس کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک انسان کے اندر یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رکھا ہے۔
یہ تمام چیزوں پر غور کرنا، زمین پر غور کرنا، آسمان پر غور کرنا، وہ جیسے مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے اس پر غور فکر کرنا، ہمارے آپ کے رسول سید صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے تخلیق پر، اللہ تبارک تعالیٰ کے بنے ہوئے چیزوں پر غور فکر کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ رات بھر عبادت کے ثواب ملے. سبحان اللہ، کیا ملے گا؟ رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اب جو انسان صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر غور فکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو بنا ستون کے، بنا کھوٹی کے، بنا پلر کے کھڑا کر رکھ دیا. یہ جو غور کرنا، تاروں کو تارے جگمگا رہے ہیں، ستارے جگمگا رہے ہیں، چاند کا پہلے تاریخ لے کر 15 تاریخ تک گھٹ گھٹ کے بڑا ہونا، پھر گھٹتے پھر زیرو پر آ جانا، یہ تمام چیزیں جتنی بھی اللہ تبارک قدرت ہے، تمام غور کرنا ایسا ہے جیسے تمام رات بھر عبادت کرنے کے برابر. یہ چل رہا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، آمنہ کلال مدنی کا تاجدار، شان شبتہا تاج المدینہ، فخر دو جہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ جو بولے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پر غور کرتا ہے ایسا ہے کہ 70 سال عبادت کی برابر. سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے. ذرا سا لمحات کچھ دیر تک غور فکر کرتا. بہت ایسے مساجد ہیں جس پر خوبصورت میناریں بنی ہوئی ہیں، ایسے جگمگا لائٹنگ سسٹم بنایا ہے کہ انسان کا آنکھ وہیں پر ٹکی رہ جاتی ہے. ہم تفکر یار کتنا خطرناک بنا ہے بلڈنگ کا، کتنا خطرناک لائٹنگ ہے یار. یہ عجیب موبائل ہے. ایک صاحب دیکھ رہے تھے موبائل، ادھر ادھر آر پر نظر آ رہا موبائل، لیکن اس میں سب کچھ ہو رہا ہے. اس پر ہم تعجب ہوتے ہیں، یار گجب بنا رہے یار، چائنا والا بہت آگے پہنچ گیا. ہم اس کے بناوٹ پر ہم غور فکر کر رہے ہیں، تعجب ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے جس ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اس پر ہم اور آپ تعجب نہیں کرتے. میرے معزز سامنے کرام، اللہ تبارک خود فرماتے ہیں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. کیا اس زمین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بچھا دیا اور پہاڑ کو گاڑ دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وجعل کیا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا، بیوی پیدا کی. فرمایا آگے فرماتے ہیں، راتوں کو اللہ تبارک سکون اور راحت کو چیز بنائی. یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی ہے ایک واحد ذات جو تمام چیزوں پیدا فرمایا. لیکن آج معذرت کے ساتھ بگ بینگ کا ایک سسٹم شروع ہوا ہے جو دھماکہ کے ساتھ کہا جا رہا ہے، جو بالکل 100% غلط. دنیا دھماکہ سب ہوا، دنیا کیسے مر گیا، وہ چاند کیسے بن گیا، سورج کیسے بن گیا. اور یہ سورج نہیں ہے، آپ پوچھئے ہزاروں منہ سے سورج ہیں، چاند منہ سے رہے ہیں، اور آسمان ایک نہیں ہے. اللہ نے کہا سبع سماوات والارض، 7 آسمان 7 زمینیں ہیں، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جو تفاوت ہے، جو ڈسٹنس ہے، یہ 500 سال پلس ہے، اور رفتار کے ساتھ جائے گا تو 500 سال. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں ہی بنا دیا. بس ایک پھٹا کو مر ہو گیا، انسان ہوا بس بندر سے بن گیا. دم کو پیسہ دیجیے، پھر دم کہا گیا بندر کا. پھر یہ تمام چیز لغویات اور دین سے دور ہونے کا ایک بہانہ ہے. میرے معزز سامنے کہنا، اللہ تبارک تعالیٰ وہ آیت کریم خود فرماتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان تو تم دیکھتے ہو کہ آسمان کو یہ پھٹن نظر آ رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. افلا ينظرون الى الابل كيف اللہ فلا ينظرون الى الابل كيف رفعت. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اونٹ کو اللہ تعالی کیسے پیدا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان کو اللہ کا کیسے بلند فرما دیا، اور تم نے نہیں دیکھا کہ زمین کو اللہ نے کیسے بچھا دیا، اور تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کا پہاڑ کو کیسے گاڑ دیا.
یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالی قدرت کے شاہد گواہ دیتی ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، یہ تمام چیزوں کو سسٹم کو بنا کر رکھا ہے۔ وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ کس کی ذات ہے میرا بھائی؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو اللہ تبارک دنیا کو وجود بخشا، پانی کے اوپر جب زمین کو رکھا، زمین حرکت کرنے لگی، زمین ہلنے لگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیل کے طور پر، کھوٹی کے طور پر اللہ پاک نے پہاڑ کو گاڑ دیا۔ اور پہاڑ کے بارے میں ہم اگر تحقیق کریں گے تو کئی ہزار لاکھ یا ٹریلین ملین سال پہلے پرانا پہاڑ، اور اسی پہاڑ کو، اسی زمین کو، اسی گھر کو، اسی بلڈنگ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 یا 6 سیکنڈ زلزلہ پر، بھوچال پر تباہ برباد کر دیا۔ حال پر ایک کنٹری میں 6 یا 8 سیکنڈ کا تھا، بڑے بڑے بلڈنگیں، بڑا بڑا پہاڑ، سمندر، تمام سب ہلا کر رکھ دیا سب۔ اللہ تبارک ایسے اپنے نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کا تمام پیدا کرنے والا، تمام ختم کرنے والا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے معزز سامنے کرام، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے طاقت قدرت رکھتا ہے، پھر ان تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر طاقت قدرت رکھتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان تمام بنائے ہوئی چیزوں پر غور و فکر کریں۔ ہم اور آپ اور ایک چھوٹی سی مثال، دیہاتی مثال دے رہے ہیں۔ ہم سب کے اکثر ویسے گھروں مرغی ہے، گھر میں 5-4 مرغی رکھ دیے اور ایک نئی مرغی لے کر آئے، پولٹری والا نہیں میرے بھائی جو انڈا دیتی ہے، وہ مرغی لے کر آئے، گھر میں رکھے، 2-5 دن رکھے، اس کو پھر دوستی یاری ہو نہ ہو، پرانی مرغی نئی مرغی مارتے رہے گی، ٹھوک ٹھوک مارتے رہے گی اور ڈر سے بھاگتے رہے گی۔ لیکن اس نئی مرغی جو سب کو مار کھا رہی ہے مظلوم بن کر، اسی مرغی کو جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کے نیچے انڈا ڈال دیتے ہیں۔ وہ انڈا ڈالنے کے بعد غالباً 21 یا 22 دن میں کیا ہوتا ہے، وہ چوزا نکلتا ہے، اس کا بچہ نکلتا ہے۔ یہ جو بچہ نکلے کنڈیشن، یہ کیفیت ہم اور آپ تصور کریں گے، ہم اور آپ دماغ سے حیران ہو جائیں گے۔ وہ جو ہڈ مارتی ہے، وہ ہڈ انڈے گھماتے رہتی ہے، ایسے نہیں کہ ایک جگہ انڈا رہا بس بیٹھی رہی، نہیں، یہ قربانی کے ساتھ اللہ کی قدرت پر غور کرنے کی بات ہے۔ جب ہڈ مارا جاتا ہے تو خود بخود وہ اپنے چونچ سے وہ انڈے کو گھماتی رہتی ہے اور ہر طرف ہڈ مارتے، جیسے ہمارے آپ کے گھر میں خواتین روٹی کے گروہ پہ ہڈ مارتی ہے تاکہ روٹی پھول جائے، پتہ ہے میرا بھائی، روٹی پھول جائے، اسی طرح وہ بالکل ہڈ مارتی ہے۔ اسی طرح جب بچہ ہو جاتا ہے تو ٹھوک کر وہ بچوں کو نکالتی ہے، نکالنے کے بعد خود چراتی ہے۔ یہ سوچ، یہ ٹیلنٹ، یہ دماغ، یہ فہم کس نے ڈالا ہے؟ اس چھوٹے سے مغز پر، جس کا مغز میں اگر ملے تو کسی کا زبان میں نہیں چڑھے۔ اس سوچ میں، اس ذہن کو کس نے ڈالا ہے؟ یہ اللہ نے ڈالا۔ یقین ہمارے دلوں میں آنے چاہیے، قدرت ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ پھر وہی مرغی جو سب کو مار کھاتی تھی، بچہ ہونے کے بعد کوئی بھیڑ جائے تو کوئی بڑے انسان جائے اس کو نوچ کر کھا جائے گی۔ یہ ہمت کس نے ڈالا؟ یہ ہمت اللہ نے ڈالا۔ پھر وہی بچے کو کس نے سکھایا؟ جب چیل آئے تو چو چو آواز آئے تو بھاگ جائے، ماں کے گود میں آ جائے، پھر ماں جب چو چو بلائے پھر بچہ دوڑ کے آ جائے۔ میرے محترم صاحب، میرے کرم، یہ بات ہمیں آپ کو لگی کہ نہیں بات؟ یا کسی کو پرانی بات لگے گی، کسی کو اچھوما بات لگے گی؟ کیا امام صاحب مسجد میں کیا بات لگا کر دی ہے؟ مرغی لگا رہے ہیں، چوزا بنا رہے ہیں، انڈا لگا رہے ہیں۔ میرے محترم صاحب، میرے کرم، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی بالکل شاہد ہے کہ کوئی ہے خالق مالک جس نے ان تمام چیزوں کو، نظام کو چلا رہا ہے، دوڑا رہا ہے۔ وہ تمام چیزوں کے خالق مالک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات۔ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس طرح ہمیں آپ کو یقین بنانا ہے جو یقین صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بنائے۔ کسی ایک بڑے عالم دین فرما رہے تھے کہ قرآن کا خلاصہ اگر کہا جائے تو 2 منٹ نہیں بلکہ 1 منٹ میں انسان سمجھ دیا جا سکتا ہے۔ قرآن کا خلاصہ 114 سورہ کا خلاصہ، 30 پارہ کا خلاصہ
बुजुर्गान दीन वाला फरमाते हैं कि एक सेकंड में कंप्लीट किया जा सकता है। कुरान का खुलासा नंबर 1, अल्लाह तबारक ताला को मानो, अल्लाह की मानो, रसूल को मानो, रसूल की मानो। और तीसरा नंबर बताया कि मखलूक की खिदमत। ये 3 चीज है जो कुरान पाक की मुकम्मल खुलासा। अब हम और आप गौर फिक्र करें कि हम अल्लाह तबारक ताला के ज़ात पे कितने यकीन बना कर रखते हैं, कितना मजबूत हमारा यकीन है कि हमारा खालिक मालिक अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, मदद मांगने के ज़ात सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, मुसीबत से बचाने वाला भी कौन है? अल्लाह है। हमें आपको वजूद दिया अल्लाह, और हमें आपको फिर वजूद मिटाएगा अल्लाह, तो दोबारा पैदा करने के साथ अल्लाह। और दुनिया में चलते हुए हम और आप कामयाब होना चाहते हैं, हम और आप सक्सेस होना चाहते हैं, ये ही रास्ता है, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक। उसके अलावा इंसान कितने में अपने आप सक्सेसफुल, अपने आप कामयाब करे, वह इंसान कामयाब कामयाब कभी नहीं हो सकता जब तक नबी के तरीके अपनी जिंदगी में ना अपना। मेरे मोहतरम सामने का कहने का मकसद ये है, हम अपने आप को जिंदगी में अल्लाह तबारक कुदरत पर गौर करें, अपने ईमान को ताजगी करें, अपने ईमान को बढ़ाने की कोशिश करें, अमल करें इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें आपको कहने से अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।